جب تمہارے اوپر نااہل حکمران مسلط کر دیے جائیں تو یہ تمہارے اعمال کی سزا ہے۔ ایک روایت میں آیا اعمالکم اموالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے اموال ہیں۔ حجاج بن یوسف بڑا ظالم شخص ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پچھلی امت کے لوگ اپنے سارے ظالم اکٹھے کر کے لے آئیں اور ایک پلڑے میں رکھ دیں، تو دوسرے پلڑے میں ہم حجاج بن یوسف کو رکھ دیں تو ہمارا پلڑا پھر بھی باری ہوگا۔ 70,000 لوگ اس نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیے، 90,000 لوگ اس کے حکم سے کٹے ہیں۔ بصرے کا ظالم ترین حکمران حجاج بن یوسف۔ لیکن کچھ لوگ تھے کہ جو اس کے سامنے بھی حق بات کر لیتے تھے، اگرچہ وہ بہت سخت تھا اور بات بات پہ گردن کاٹتا تھا۔ کہتے ہیں بصرے میں ایک فقیر آ گیا تو حجاج بن یوسف نے اسے بلایا اور کہا کہ میرے لیے کوئی وظیفہ بتائیے۔ تو اس نے کہا کہ تمہارے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ تم دوپہر تک سوئے رہا کرو۔ اس نے کہا یہ عجیب وظیفہ ہے۔ کہا ہاں یہ تیرے حق میں اور امت کے حق میں بہتر وظیفہ ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا تم دوپہر تک سوئے رہو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ تیرے ظلم سے بچے رہیں گے اور تیرے بھی نامہ اعمال کے اندر گناہ کم درج ہوں گے، اس لیے تیرے لیے بہترین وظیفہ ہے کہ تو دوپہر تک سویا رہے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں جس کے جاگنے سے اس کا سونا بہتر ہو، اس کے جینے سے اس کا مرنا بہتر ہوتا ہے۔ بدترین حکمران بصرے کا، انسانوں کا قاتل، بات بات پہ گردن کٹوا دینے والا۔ کسی نے کہا حجاج اگر تو بچہ تھا، اس وقت تیری عمر اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن تو نے دور عمر تو دیکھا ہوا ہے، تو اتنا ظالمانہ انداز کیوں اختیار کیے ہوئے؟ تو حضرت عمر جیسا حکمران کیوں نہیں بن جاتا؟ تو جو حجاج نے جواب دیا وہ سنیے، 2 لفظ اس نے جواب دیا، تبازروا اتعمر لکم، تم ابو ذر غفاری جیسی رعایا بن جاؤ، میں عمر جیسا حکمران بن جاتا ہوں۔ جب رعایا ابو ذر غفاری جیسی ہو تو حکمران حضرت عمر جیسے ہوتے ہیں، اور جب رعایا ہی جور و ظلم کی خوگر ہو اور اپنے رویوں کو ہم اگر دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں تو ہمارے اوپر ایسے لوگ ہی مسلط ہوتے رہیں گے۔ اگر میں مسجد سے نکلتے ہوئے جوتا چرا کے لے جاتا ہوں اور آرزو یہ رکھتا ہوں کہ میرے اوپر عمر بن عبدالعزیز جیسا حکمران آ جائے، تو میری یہ خواہش پوری نہیں کی جائے گی، کیونکہ میرے عمل کے نتیجے میں میرے اوپر حکمران مسلط کیا جائے گا۔ میں اپنے اندر جھانک کر کے دیکھوں، اپنے اندر اتر کے دیکھوں کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ میں اگر یہ دیکھتا ہوں کہ میرے اوپر بدترین حکمران مسلط کر دیے گئے ہیں، جو ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں، ملک کے وسائل کو چاٹ رہے ہیں، تو میں خود دیکھوں کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ انسان جب کوئی اچھی بات سنتا ہے تو انسان کی فطرت ہے کہ وہ آگے منتقل کرتا ہے۔ آج کل وہ شیئر کر دیتے ہیں نا، جو بات آئے تو آپ اس کو آگے بڑھاتے ہیں، دوستوں میں شیئر کر دیتے ہیں۔ تو یہ انسان کی فطرت سے افواہیں بھی اس لیے پھیلتی ہیں کہ جو بھی بات آپ سنتے ہیں فوری آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ سب سے پہلے دوستوں کو میں ہی بتاؤں۔ تو یہ انسانی فطرت ہے۔ تو جب افواہ اور ایسی چیز، کوئی غم کی خبر بھی ہو، کسی کی وفات کی خبر بھی ہو، تو اس وقت بھی انسان کی فطرت، سست سے سست آدمی بھی پھر جلدی جلدی فون کرتا ہے، آگے بڑھاتا ہے کہ فلاں سے ایک فوت ہو گیا۔ تو چونکہ یہ فطرت ہے، بات کو آگے بڑھانے کا شوق ہے انسان کے اندر رکھا ہے، اس سے چیزیں پھیلتی ہیں۔ اور پھر جو خیر کی خبر ہوگی یا خیر کی بات ہوگی تو اس کو تو آگے پھیلانے کا پھر ہمارا دین بھی ہمیں ترغیب دیتا ہے، جذبہ دلاتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ اس جذبے کے تحت جو سنتے تھے پھر آگے منتقل کرتے۔ اب حضور کی بارگاہ سے اٹھ کے جاتے تو سب سے پہلے گھر جاتے اور سب سے پہلے اپنی ماں کو ہی سناتے، اور ماں تھی کافرہ۔ وہ سننے کی بجائے، خوش ہونے کی بجائے سن کے وہ الٹا ناراض ہوتی اور کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتی۔ سید ابو ہریرہ سے گوارا نہ ہوتا۔ ایک دن انہوں نے کوئی ایسی بات کر دی کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کر لیا کہ آج ماں کو چھوڑ دینا ہے، کیونکہ میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ میرے آقا کے بارے میں کوئی ایسا جملہ کوئی بولے۔ اور تھی گھر میں ماں ہی، بھائی بھی کوئی نہیں تھا، بہن بھی کوئی نہیں تھی، باپ بھی فوت ہو گئے تھے، شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔
تو ماں ہی ماں گھر میں، اور ماں اور بیٹا اکٹھے رہتے ہو تو پھر محبت بھی مثالی ہوتی ہے. تو اب ماں ہی ایک رشتہ ہے مادی دنیا کے اوپر. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کر لیا کہ چھوڑ دینا ہے. چھوڑ کے گھر سے نکلے، لیکن دل ڈوب رہا ہے کہ ایک ہی تو رشتہ تھا، وہ بھی گیا. افسردہ ہے، حضور کی خدمت میں پہنچے. دل و قلب و نگاہ کے مرشد اولین نے ابو ہریرہ کی اداسی دیکھی تو فرمایا ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ جس طرح بندہ پھٹ نہیں پڑتا، تو عرض کی حضور میری ماں کی ہدایت کی دعا کر دیجئے. ساری کہانی 2 لفظوں میں بیان کر دی، میری ماں کی ہدایت کی دعا کر دیجئے. حضور نے نہیں پوچھا کیا ہوا، کیا ماجرا ہوا، فوراً ہاتھ اٹھ گئے. اور لفظ کیا تھے؟ اللہم اہد ام ابی ہریرہ تھا، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے. ادھر انہوں نے بے چینی سے یہ بات کہی، ادھر حضور کے ہاتھ اٹھے. پھر ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی تو موڑا ہی نہیں جاتا. اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دی، حضرت ابو ہریرہ نے دوڑ لگا دی. کسی نے پوچھا ابو ہریرہ آج بڑی جلدی ہے؟ کہا آج ہی تو دیکھنا چاہتا ہوں گھر پہلے میں پہنچتا ہوں یا حضور کی دعا پہلے پہنچتی. جا کے دروازے کو دستک دی، اندر پانی کے کھنکنے کی آواز آ رہی تھی جس طرح کوئی غسل کر رہا ہو. آواز دی تو آواز آئی، بیٹا ابو ہریرہ ٹھہرو. میں بھی آئی. کہا لہجے سے سمجھ گیا اس میں محمد عربی کی دعا بول رہی ہے. تھوڑی دیر کے بعد میری ماں آئی، تازہ آثار وضو سے اور غسل کی وجہ سے ان کے جو ہے وہ بالوں سے قطرے ٹپک رہے تھے، اور لبوں پر میرے حضور کا کلمہ جاری تھا. اللہ اکبر. سیدنا ابو ہریرہ تیرے مقدر پہ قربان.